اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بس جب جاءہم لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری نشانیاں بینات واضح قالوا تو کہا انہوں نے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو مفترن گھڑا ہوا وما سمعنا اور ہم نے نہیں سنا بہذا اس کے بارے میں فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا میں وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے بمن اس کو جاء جو لایا بالہدا ہدایت من عندی اس کی طرف سے ومن اور وہ تکون کہ ہے لہو جس کے لیے عاقبۃ الدار آخرت کا اچھا انجام انہو بے شک شان یہ ہے لا یفلح الظالمون کہ کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ وقال اور کہا فرعون یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمتو میں نہیں جانتا لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیری میرے سوا فاوقد لی بس آگ بھڑکا دو لی میرے لیے یا حامانو اے حامان علی الطین گارے پر فجعل لی بس بنا دو میرے لیے صرحا ایک محل لعلی تاکہ میں اطلعو جھانک کر دیکھوں الہ موسیٰ کے رب کی طرف وانی اور بے شک میں تو لأظنہ البتہ گمان کرتا ہوں اس کو من الکاذبین جھوٹوں میں سے واستکبر اور اس نے تکبر کیا ہوا اس نے و جنود اس کے لشکر نے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق وظنوا اور انہوں نے خیال کر لیا انہم کہ بے شک وہ لوگ الینا ہماری طرف لا یرجعون نہیں لٹائے جائیں گے فاخذنا بس ہم نے پکڑا اس فرعون کو و جنود اس کے لشکر کو فنبذناہم بس ہم نے پھینکا ان کو فی الیم میں دریا میں فانظر بس دیکھو کیفا کیسے کانا ہوا عاقبۃ الظالمین انجام ظلم کرنے والوں کا وجعلناہم ہم نے بنائے ان کو ائمۃ پیشوا یدعونا جو پکارتے تھے الی النار آگ کی طرف ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی واتبعناہم اور ہم نے ان کے پیچھے لگائی فی ہذہ دنیا اس دنیا میں لعنت ویوم القیامت اور قیامت کے دن ہم المقبوحین وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی برائی بیان کی جانے والوں میں سے وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا ہم نے دی تھی موسیٰ کو الکتابہ کتاب من بعد اس کے ما اہلکنا القرون الاولی کہ ہم نے ہلاک کر دی پہلی جماعتیں بصائرہ دل کی روشنی پیدا کرنے والی چیزیں للناس لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما کنت اور نہیں تھے آپ بجانب الغربی مغربی کنارے جانب اذ جب قضینا ہم نے فیصلہ کیا الی موسیٰ کی طرف الامر معاملے کا وما کنت اور نہیں تھے آپ من الشاہدین گواہوں میں سے ولیکن اور لیکن ہم نے انشأنا پیدا کی قروناً جماعتیں فتطاول بس لمبی ہوگی علیہم ان پر العمر عمر وما کنت اور نہیں تھے آپ ساویاً مقیم فی اہل مدین والوں میں تتلو کے پڑھتے علیہم ان پر آیاتنا ہمارے نشانیاں ولیکن اور لیکن کننا ہم مرسلین بھیجنے والے تھے وما کنت اور نہیں تھے آپ بجانب طور کے کنارے پر اذ جب نادینا ہم نے آواز دی ولیکن رحمتاً اور لیکن رحمت ہے من ربک آپ کی رب کی طرف سے لتنذر تاکہ ڈرائیں آپ قوماً ایسی قوم کو ما اتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذیر کوئی خبردار کرنے والا من قبلک آپ سے پہلے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ولولا اور اگر نہ ہوتی ان تصیبہم یہ کہ پہنچتے ان کو مصیبت کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا فیقولو
بس وہ کہیں گے ربنا اے ہمارا رب لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے الینا ہماری طرف رسول فنتبع آیاتک، تاکہ ہم پیروی کرتے آپ کی نشانیوں کی، ونکون اور ہو جاتے ہم المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما بس جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق و حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو کہا انہوں نے لولا کیوں نہ اوتیا دی گئی یا دیے گئے معجزات مثل ما اوت موسیٰ، اس کی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یا جو اس طرح کی چیز جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اولم یکفروا، کیا نہیں انہوں نے انکار کیا تھا بما اس چیز کا اوتیا موسیٰ من قبل جو دی گئی تھی موسیٰ کو اس سے پہلے۔ قالوا کہا انہوں نے سحران دو جادو ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کی تاکید کرتے ہیں، وقالوا اور کہا انہوں نے انا ہم بکل سب پر کافرون انکار کرنے والے ہیں سب کا۔ قل آپ کہہ دیجئے فأتوا لیا بکتاب، کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وہ اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو منہما ان دونوں سے، اتبعہ میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فإن لم یستجیبوا لک بس اگر وہ آپ کو نہ جواب دے، آپ کی بات قبول نہ کرے، فاعلم تو جان لو انما پختہ بات ہے یتبعون وہ پیروی کرتے اہواء اپنے خواہشات کی، ومن اضل اور کون بڑا گمراہ ہے، ممن اس شخص سے اتباع جس نے پیروی کی ہوا اور اپنے خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ وَلَقَدْ اور تحقیق وصلنا ہم نے مسلسل لگا دی لہم ان کے لیے القول بات، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو دی تھی ہم نے الکتاب کتاب من قبل سے پہلے، ہم بھی یؤمنون وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب یتلا علیہم پڑھی جاتی ہے ان پر، قالوا تو کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا بے شک تھے ہم من قبل اس سے پہلے مسلمین فرمان بردار، اولئک یہی لوگ ہیں یؤتون دیا جائے گا ان کو اجرہم ان کا اجر مرتین ڈبل، بما صبروا بس سبب اس صبر کو جو انہوں نے کیا، ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ اور وہ ٹالتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، ومما اور اس رزق میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے اللغو بیہودہ بات کو، اعرضوا عنہ تو اعراض کرتے منہ پھیرتے اس سے، وقالوا اور کہتے ہیں لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم سلامتی ہوں تم پر، لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے نہیں تلاش کرتے جاہلوں کو، انکا بے شک آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے من احببتا جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وہو اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو، وقالوا اور کہا انہوں نے ان نتبع الہدی اگر ہم پیروی کر لیں ہدایت کی معاک آپ کے ساتھ، نتخطف تو ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا اپنی زمین سے، اولم نمکن کیا ہم نے نئی قدرت دی ہے، لہم ان کے لیے نئی ٹھکانہ دی ان کے لیے، حرمن حرم میں آمنن جو امن والا ہے، یجپا کھینچ کر لائے جاتے ہیں الیہ اس حرم کی طرف، ثمرات کل شیء ان ہر چیز کے پھل، رزقاً رزق کے طور پر من لدنا ہماری طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثرہم میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں، وکم اہلکنا اور کتنے ہم نے ہلاک کی ہے، من قریۃ بستیہ بطرت جو اترا گئی تھی، معیشتها اپنی معیشت پر اپنی روزی پر، فتل کا بس وہ مساکنہم ان کے گھر ہیں، لم تسکن نہیں رہائش رکھی گئی ہے ان گھروں میں، من بعد ان کے بعد، الا قلیل مگر تھوڑے سے، وکننا اور تھے ہیں ہم نحن الوارثین ہم ہی وارث، وما کان ربک اور نہیں آپ کا رب مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یہاں تک یبعث کہ بھیج دے فی امہا ان بستیوں کے مرکز میں، رسولاً ایک پیغمبر، یتلو علیہم
جو پڑھے ان پر آیاتنا ہماری نشانیاں، وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والی بستیوں کو، الا مگر واہلھا الظالمون، اس حال میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہو۔ وما اوتیتم، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، وزینت، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا بس تم لوگ عقل حاصل نہیں کرتے؟ اچھا یہ تھوڑی سی بات کل کے سبق میں وہ ذرا دیکھ لیجئے، یہ بیک بات تو ہو چکی ہے، اس میں اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، ہے نا؟ یہ ایسے دو نشانیاں، دو معجزے آپ لوگوں نے پہلے پڑھے ہیں نا، اس میں وضمم الیک جناحک من الرہب، اور ملا دے اپنی طرف اپنے بازو کو ڈر کی وجہ سے، تو یہ کوئی تیسرا معجزہ نہیں، ٹھیک ہے، وہی معجزہ جو سانپ نکلا تھا، تو سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو بازو کے ساتھ ملا لو، اس ڈر کی وجہ سے وہ ڈر جو آپ کا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آگے فرمایا فذلک برہانان من ربک، یہ دو دلیل ہے آپ کے رب کی طرف سے، دو دلیل، یعنی ایک لاٹھی والا معجزہ اور دوسرا کیا ہے؟ ید بیضاء والا، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے تھے واضح، تو کہا انہوں نے کہ یہ تو جادو ہے، یہ معجزہ نہیں تو جادوگر ہے، بڑا بات پہلے ہو چکی ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آئے اس کی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت اچھا انجام ہے، آخرت کے گھر کا، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردار، ما علمت لکم من الہ غیر، میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے میرے سوا کوئی بھی معبود، کوئی بھی رب ہو، میں نہیں جانتا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ جو کہہ رہا ہے نہیں، ویسے جھوٹ کہہ رہا ہے، فرعون اتنا بیوقوف نہیں تھا، شاطر تھا اور سمجھدار تھا، اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ کائنات ویسے چل رہی ہے اور میں چلا رہا ہوں، اس کو پتہ تھا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کہ یہ ایک رب ہے، لیکن ویسے ان کو کہتا ہوتا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور کون ہے؟ تو فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، بھڑکا دے میرے لیے آگ، اے حامان، حامان اس کا کیا تھا؟ وزیر اعظم تھا، وزیر تھا اس کا، علی الطین، گارے پر، گارے پر کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے لیے کیا کر دو، بھٹی میں اینٹھی پکا دو، اینٹھی پکا کے نا کیا کر لو، اینٹھی بنا، فجعل لی صرحا، میرے لیے محل بنا دو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کے معبود کو کدھر ہے، کہتا اوپر ہے، میں دیکھتا ہوں ذرا۔ اچھا، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ حامان نے 50,000 مستری بلائے، 50,000 مستری بلا لیے، کام شروع ہو گیا، اینٹیں بننا شروع ہو گیا، پکنا شروع ہو گئی، بہت اونچی بلڈنگ تیار کی گئی، جیسے اونچی بلڈنگ کبھی دنیا میں تیار ہوئی نہیں، اب تیار ہو گیا، اس کے بعد بتایا اس طرح سیڑھیاں بنانی ہے، مستری کو بتایا اس طرح اونچی جا کے نا، یہ فرعون کے اوپر چڑھنا ہے اور خدا کو دیکھنا ہے۔
سمجھ آ گئی؟ تو جب بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم کیا. حضرت جبرائیل نے ایک پر مارا، ایک حصہ اس کا وہ دریا میں گر گیا. دوسرا پر مارا، وہ جو اس کی فوج تھی فرعون کی ان پر گرا، اور تیسرا پر مار کے اس کو زمین بوس کر دی. یہ تھی اس کی بلڈنگ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اس میں اس کا ذکر ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اس موسیٰ کو سمجھتا ہوں کیا جھوٹوں میں سے، جھوٹ بول رہا ہے کہ بڑا معبود ادھر ہے. کوئی معبود نہیں، میں ہوں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا اس نے، اس کے لشکر نے زمین میں حق کے بغیر، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑا اس سے اس کے لشکر کو. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا دریا میں. یہ بات ہم پڑھ چکے سورہ یونس میں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو بنایا پیشوا، رہنما. ائمہ امام کی جمع ہے، پیشوا بنا دیے. لیکن یدعون الی النار، ایسا پیشوا ہم نے ان کو بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے. یعنی برے رہنما تھے، اچھے رہنما نہیں. فرعون کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا نا، یقدم قومهم یوم القیامۃ فاوردهم النار، قوم کے آگے آگے چل رہا ہوگا یہاں تک کہ ان کو آگ میں داخل کر دے. تو رہنما ہوگا، رہنمائی کرے گا ان کی، لیکن بری رہنمائی، اچھی رہنمائی نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مطلب ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے لعنت، ان کے پیچھے لعنت لگا اس دنیا میں. فرعون پر لعنت ہے، کوئی اچھی طرح کوئی بھی اس کا نام نہیں لیتا. کوئی فرعون نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی فرعون نام رکھتا ہے؟ حامان، کوئی بھی اس کو جو ہے نہیں پکارتا اچھے الفاظ سے، اس کا ذکر نہیں کرتا قیامت تک. بلکہ بعض بزرگ تو یہ کہتے ہیں کسی کے سر میں درد ہو، فرعون نام لکھ کر اس کو پتھر مار دیں تو درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ فرعون تو قرآن کا لفظ ہے، اس کو ہم اگر قرآن کا لفظ پڑھتے ہیں تو 50 نیکیاں ملتی ہے قرآن کا لفظ کے طور پر نا. کیونکہ 5 حروف ہیں نا اس میں، تو من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 10 نیکیاں ملتی، 50 نیکیاں ملتی. اس طرح حامان کہنے پر بھی 50 نیکیاں ملتی ہے، اس میں بھی 5 حروف ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْمُقْبَحُونَ، اور قیامت والے دن وہ برائی بیان کیے جانے والوں میں سے ہوں گے. ادھر بھی دنیا میں بھی لعنت برائی، آخرت میں بھی لعنت برائی. تھوڑی سی زندگی کی خاطر ساری زندگی کے لیے عذاب مول لینا، یا کوئی عقل مندی ہے؟ کوئی عقل مند اس طرح کرتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور فرمایا کہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، کتاب دی ہم نے موسیٰ کو بعد اس کے کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دی. بصائر، دل کے روشنیاں پیدا کرنے والی چیز. بصائر بصیرتن کی جمع ہے.
بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو. تو وہ کتاب، اس کتاب میں کیا ہے؟ بصائر ہے، دل کی روشنیاں ہیں وہ کتاب. للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وما كنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاملے کا فیصلہ کیا. یہ پہلے بات گزر چکے، اور نہیں تھے آپ گواہ میں سے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا، لیکن ہم نے پیدا کی قروناً، کچھ جماعتیں، پھر لمبے ہو گئے ان پر عمر. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا، اور نہیں تھے آپ مقیم، فی اہل مدینہ، مدین والوں میں، تتلو علیہم آیات، کہ پڑھتے آپ ان پر ہماری آیتیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی تھے بھیجنے والے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، یہ باتیں گزر چکی ہے. اور نہیں تھی آپ کوئی طور کی جانب جب ہم نے آواز دی، لیکن رحمت آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائے. ایسی قوم کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. یعنی اسماعیل علیہ السلام یہاں پر گزرے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی عربوں میں پیغمبر نہیں گزرا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی بھی اصل زبان عربی نہیں تھی، وہ تو عراق سے آئے تھے. لیکن پھر اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر نکاح کیا. تو بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، یمن سے جا رہا تھا. اس نے پھر یہاں پر پڑاؤ ڈالا. جب دیکھا یہاں پر زمزم کا کنواں ہے، پانی نکل آیا ہے، سمجھ آ گئی. تو اسماعیل علیہ السلام تو اپنی والدہ حاجر کے ساتھ پہلے سے رہ رہے تھے. اس کے بعد پھر وہ تو خانہ پادوش لوگ تھے، اس قبیلے نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد پھر اس قبیلے میں شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی. اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے سے عربی سیکھی. تو اس کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بھی کہتی ہے. ابن الذبیحین کا میں نے پہلے بتایا تھا نا، ابن الذبیحین کا دو ذبیحوں کے بتایا تھا نا پہلے. یہ بات بتائی کہ نہیں؟ دو ذبیحوں کے بیٹے نہیں بتائے. ایک تو اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک، اور دوسرے عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے نا. جب زمزم کا کنواں عبد المطلب کھود رہے تھے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی اور ساتھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے دے نا، تو میں کیا کروں گا، ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں، یہ نظر مان. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دے دیے. حارث کے علاوہ 10 بیٹے اور. تو قرعہ ڈالا تو نام لکھ رہا ہے عبداللہ کا. ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے، بہنیں رونے لگی، وہ چھوڑ دو چھوڑ دو، کیا کر دو جی، 10 اونٹ ذبح کر دینا. اس وقت ایک بندے کی دیت 10 اونٹ تھی. دوسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام لے کے لایا. پھر قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام. 10 دفعہ قرعہ ڈالا عبداللہ. 10ویں دفعہ پھر جو ہے نا وہ قرعہ نکل آیا جانوروں کے نام. تو 100 اونٹ ذبح کیے اس وقت عبد المطلب. اس کے بعد ایک بندے کی دیت 100 اونٹ ہو گئی. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا ابن الذبیحین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اس وجہ سے ابن الذبیحین کہتے ہیں. عبداللہ بھی ذبیح، اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح. تو فرمایا ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون ولولا ان تصیبهم مصیبۃ، اور اگر نہ پہنچے ان کو مصیبت بما قدمت، ان اعمال کی وجہ سے جنہوں نے آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے. ٹھیک، نہ وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجا پیغمبر، کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے ہو جاتے ایمان لانے والے. یعنی اگر ہم ان کے پاس کوئی پیغمبر نہ بھیجتے نا،
اور پیغمبر بھیجنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کرتے تو یہ کہتے کہ آپ نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ پیغمبر بھیجتے ہم اس کی پیروی کرتے، آپ کی نشانیوں کی پیروی کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن فرماتے فلما جاءہم الحق، من جب حق ان کے پاس آیا ہماری طرف سے پیغمبر آئے تو قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں دیے گئے اس طرح کے معجزات جس طرح کے معجزات حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا تھا، ید بیضاء کا معجزہ دیا گیا تھا، وہ اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ضد ہے، بالکل ضد۔ حالانکہ چاند کے 2 ٹکڑے یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لیکن ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یکفر بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس چیز پر جو دی گئی تھی موسیٰ کو؟ کیا موسیٰ نے جو معجزات دکھائے تھے وہ لوگوں نے مان لیے تھے؟ انکار تو ان معجزات کا بھی کیا گیا تھا۔ سمجھ آگے کے لیے قالوا کان سحران تظاہرا، یہ 2 جادو ہے جو ایک دوسرے کی تاکید کرتے ہیں۔ 2 جادو سے مراد یعنی قرآن اور تورات، دونوں کو کیا کہا؟ جادو کہا۔ قرآن تورات کی تاکید کرتا ہے، تورات قرآن کی تاکید کرتی ہے، دونوں اللہ کے کلام ہے۔ اچھا، اور بعض نے کہا کہ سحر یہاں پر مصدر ہے بمعنی ساحر کے، اس میں فاعل کے معنی میں ساحران، ساحران کہیں گے تو 2 جادوگر ہیں، پہلی صورت میں 2 جادو، دوسری صورت میں 2 جادوگر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وقالوا انا بکل کافرون، انہوں نے کہا ہم تو سب کا انکار کرتے، دونوں کتاب، کسی کتاب کو نہیں مانتے، مولویوں کو نہیں مانتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ رہنمائی کرنے والی، لے آؤ اتبع، میں بھی اس کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو، اس طرح لا کے دکھاؤ تم پہ، پھر تم لے آؤ کوئی کتاب۔ ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہونا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی، کوئی کتاب، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دے، آپ کی بات قبول نہ کریں، تو آپ جان لیں کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ اور کون بڑا گمراہ ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر لے بغیر کسی ہدایت کے اللہ کی طرف سے، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مسلسل لگا دی بات، وصل یصل، وصل یصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، ملانا۔ وصل کا معنی بھی ہوتا ہے ملانا، تو وصل ہم نے ملا دی، پیدر پہ لگا دی بات ان کے لیے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ مسلسل پیغمبر بھیجتے رہے، وہی بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے کتاب دی ان سے پہلے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ مثلا بعض اہل کتاب ایمان لیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کیا تھے؟ پہلے یہودی تھے۔ اس طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم اس سے پہلے تابعدار تھے۔ تو فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہی اہل کتاب جو اپنی کتاب پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد جب ہماری شریعت آئی اس پر ایمان لائے، تو ان کو
اجر ڈبل دیا جائے گا. یعنی ہم اگر ایک نیکی عام حالات میں کرتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ان کو 20 ملیں گی. اگر اللہ کے راستے میں ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں 700 نیکیاں ملتی ہیں، ان کو 1400 نیکیاں ملیں گی. سمجھ آ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ ٹالتے ہیں بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں برائی کو. کوئی گالی دے دے تو آگے سے گالی نہیں دیتے ہیں. کوئی کہہ دے وہ انی دیا، وہ آگے سے نہیں کہتے وہ انی دیا، تو انی دیا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کوئی تھپڑ مارے تو آگے سے وہ تھپڑ نہیں لگاتے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آگے سے وہ دعا دیتے ہیں، آگے سے وہ کہتے ہیں جزاک اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. اذا سمعوا اللغو، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے. کہیں غیبت ہو رہی ہو، بعد نے کہا بیہودہ بات سے ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت کے خلاف بات، گانے بجانے کے مجلس ہو، غیبت کے مجلس ہو، چغلی کے مجلس ہو، تو اسے اعراض کرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے اعمال تم پر سلامتی ہو. ہم جاہلوں کو تلاش نہیں کرتے. آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے سے چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت چاہ. یہ ابو طالب کے بارے میں آیت نازل ہوئی. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات کیے، بہت ساتھ دیا. ایسا چچا کوئی کمی ہوتا ہے دنیا میں جو ساتھ دے، جو ابو طالب نے ساتھ دیا ہے نا، بہت زیادہ ساتھ دیا، ہر موقع پر ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا. شعبی ابی طالب میں جو ہے نا 3 سال جو گھاٹی میں گزارے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. سمجھ آ ساتھ دیا ہر مشکل. تو آخر میں جب وہ انتقال کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابھی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو پہنچے تو ادھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابن قمیہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا تھا احد میں، جنگ احد میں. خور ٹوٹ گیا تھا، سر مبارک زخمی ہو گیا تھا. یہی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیٹھے رہے کہ اٹھ جائے گا ابو جہل، لیکن وہ بہت شاطر تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ ابھی نا کچھ کہنے لگے. وہ بیٹھا رہا، سارے کام چھوڑ کے بیٹھا رہا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا جان کلمہ پڑھ تاکہ میں آپ کی شفاعت سے فارغ کر سکوں. ابو جہل کہا ہاں، عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے لگے. بعض روایت میں بھی آتے ہیں ابو طالب نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھے آڑ دیں گے تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اقررت عینیک، لیکن یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ڈر گیا، ڈر کی وجہ سے جس نے کلمہ پڑھ لیا. بہت کوشش کی. آگے ابو جہل جو ہے نا کہ نہیں. بعض روایت میں بھی آتا ہے ابو جہل نے کہا اے غدار، تو اپنا دین چھوڑنے لگے ہو. تو آخر میں نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اڑ کے گئے پہ مایوس ہو کر. اس کے بعد فوت ہو گئے تو اب ان کے بیٹے علی آئے، فرمانے لگے، حضرت علی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا. یعنی اپنے والد کے بارے میں تو میں کیا کروں، کفن دفن میں شرکت کروں؟ فرمایا آپ ان کو دفنا دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یعنی ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا، اب سیرت پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے، اور ٹائم نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ شعب ابی طالب میں 3 سال جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا قریش نے، کچھ بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا. تو رات کو اپنے پاس بستر لٹاتے تھے، اپنے بچے کو پہلے اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس بستر پر سلاتے تھے رات کو پہلے حصے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کہیں اور سلاتے تھے، اپنے بیٹے کو وہاں سلاتے تھے. لیکن کسی نے حملہ کرنا ہے تو آپ پر حملہ نہ کرے. کوئی کر سکتا ہے اس طرح کا چچا؟ اتنا ساتھ دیا. لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو فرما انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. وقالوا ان نتبع الہدی، انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کر لیں ہدایت کے، ماں کا آپ کے ساتھ نتختم من ارضنا، تو اچک لیے جائیں گے ہم زمین سے،
اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم جو ہے نا ہم ادھر سے اچک لیے جائیں گے، ہم قتل کر دیے جائیں گے، یہ ہو جائے گا ہمارے سے، وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے دوسری قبائل۔ فرمایا امن اولم نوکلنا حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو قدرت نہیں دی ہے حرم میں جو امن والا ہے؟ وہاں پر تو کسی دشمن کو بھی نہیں قتل کیا جاتا۔ حدود حرم میں زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلے سے امن میں، امن ہم نے نہیں دیا تمہیں۔ باقی کیا ہو رہا ہے، کتنی واردات ہو رہی ہے، کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ وہ باہر قبائل رات کو آرام سے سو نہیں سکتے تھے، شب خون مارتے تھے ایک دوسرے پر، تمہیں کچھ نہیں کہتا کوئی۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدن، ہر طرف سے ہر طرح چیز کا پھل کھینچ کر لایا جاتا ہے اس کی طرف، پہلے بھی اور اب بھی۔ وہاں پر تو کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن ہر قسم کا پھل، پوری دنیا کا پھل ہر وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ لیکن فرمایا اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستی ہم نے ہلاک کر دی جو اترائی تھی اپنی معیشت پر، اپنی روزی پر، کتنی ہم نے ہلاک کی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، وہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ان میں جو ہے نا رہائش اختیار کی گئی مگر تھوڑی سی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیج دے تو اصل میں ماں کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر ان بستیوں کی کا مرکز القرى، رسول بھیج دے، یعنی مکہ مکرمہ جو ان پر ہماری آیتیں کیا کریں، پڑھ کر سنا، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ رہنے والے کیا ہوں، ظالم۔ ایسے ہم ظلم جو ہے وہ نہیں کرتے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ کیا ہے، دنیاوی زندگی کا متاع۔ متاع میں نے آپ کو بتایا متاع کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی کسے کہتے ہیں؟ ہاں متاع میں نے بتایا کسے کہتے ہیں؟ ہاں 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 صافی کو جو کچن میں کپڑا ہوتا ہے نا، کچن میں کپڑا ہوتا ہے، یا کسائی کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے چکناٹ وغیرہ اس پر لگی ہوتی ہے، اس کو متاع کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ دنیاوی زندگی کا جو بھی سامان ہے یہ متاع ہے، اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والے۔ افلا تعقلون، کہ بس تم عقل حاصل نہیں کرتے۔ وما علینا الا، یہ سوالات جو ہے نا دیکھیں کل کر لیں گے۔